الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به صدق الله العظيم. میرے واجب الاحترام معزز اساتذہ کرام، میں آج آپ حضرات کے سامنے تلاوت قرآن پر چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، اللہ تعالی نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور رسالت کے جو مقاصد بیان فرمائے ہیں، ان میں سے ایک مقصد تلاوت کتاب بھی ہے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 191 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے تمہارے اندر جو رسول بھیجا ہے وہ تمہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور تمہارے دلوں کو باطنی بیماریوں سے پاک صاف کرتا ہے اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم اس سے قبل نہیں جانتے تھے. میرے آقا علیہ السلام کی ساری زندگی تلاوت کرتے ہوئے گزری. خصوصاً آپ کی راتیں تلاوت قرآن سے زندہ ہوتی تھی. میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ کا بھی یہی حال تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے گھر کے صحن میں ایک چھوٹی سی مسجد بنا لی تھی. اس مسجد میں آپ تلاوت کیا کرتے تھے اور نفل ادا فرماتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو قرآن سن کر ہی ایمان لائے تھے. میں کس صحابی کا تذکرہ کروں؟ آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات پر نظر ڈالیے. آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات پر نظر ڈالیے. ان سب کی راتیں اور خلوتیں آپ کو تلاوت قرآن سے آباد نظر آئیں گی. کیوں نہ ایسا کرتے؟ کیونکہ وہ آقا علیہ السلام کے مبارک زبان سے قرآن کے فضائل سن چکے تھے. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے کلام کو دوسرے کلاموں پر وہی فضیلت حاصل ہے جو اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق پر حاصل ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات بے مثال ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا کلام بھی بے مثال ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جیسے پانی لگنے سے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ سوال کیا گیا، اے اللہ کے رسول، دلوں کی صفائی کا کیا طریقہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کرنے سے اور قرآن کی تلاوت کرنے سے دلوں کا زنگ دور کیا جا سکتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو شخص قرآن میں اور میرے ذکر میں اس قدر مشغول ہو کہ اسے دعا کرنے کا موقع نہ ملے، تو میں دعا کرنے والوں کو جو کچھ عطا کرتا ہوں ان سب سے بہتر چیز عطا کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، حشر کا میدان جہاں ہر زبان پر نفسہ نفسی ہوگا، بڑے بڑے صلحاء بھی لرزہ پر اندام ہوں گے، وہاں صاحب قرآن کے لیے خود قرآن سفارش بن کر آئے گا۔ میرے بھائیوں، آج بھی کم عقل بلکہ بد عقل کہہ دیتے ہیں جناب موسیقی روح کی غذا ہے۔ میں صاف کہتا ہوں، یہودی کی روح کی غذا موسیقی ہو سکتی ہے، کیونکہ گندگی کے روح کی غذا گندگی ہوا کرتی ہے، لیکن کسی صحیح مسلمان کی روح کی غذا موسیقی نہیں ہو سکتی، بلکہ مسلمان کی روح کی غذا اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اور قرآن کی تلاوت ہے۔ اگر کسی شخص کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تو قرآن پر انگلی رکھ کر یہ کہتا جائے، اے اللہ، تو نے یہ بھی سچ کہا، تو نے یہ بھی سچ کہا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے گا۔ اور تو صحیح قرآن کی طرف امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا، قرآن کے بارے میں کوئی بات بتا دو۔ امام صاحب نے فرمایا، کیا بتاؤں؟ ایک دن خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا، میں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے اللہ، آپ کو سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، قرآن۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں، میں نے پھر سوال کیا، اے اللہ، قرآن کے بارے میں کیا حکم ہے؟ سمجھ کر پڑھوں تب تمہیں پسند ہے یا بغیر سوچے سمجھے پڑھوں تب تمہیں پسند ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سمجھ کر پڑھے تب بھی مجھے پسند ہے، بغیر سوچے سمجھے پڑھے تب بھی مجھے پسند ہے۔ پڑھ تو صحیح۔ میرے دوستو، میں ان والدین کو مبارکباد دینا چاہوں گا جن کے بچوں کو اللہ تعالیٰ نے حفظ قرآن کی سعادت بخشی ہے۔ میں ان خاندانوں کو بھی مبارکباد دینا چاہوں گا جن کے خاندانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ چشم و چراغ دیے ہیں۔ میں ان بچوں کو بھی مبارکباد دینا چاہوں گا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بے مثال نعمت کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا ہے۔ کتنی مبارک ہیں یہ آنکھیں شب و روز قرآن کو دیکھتی ہیں، کتنا مبارک ہے یہ رب قرآن کریم کے الفاظ ادا کرتے ہیں، کتنا مبارک ہے ان کے ہاتھ جو شب و روز قرآن کریم کو چھوتے ہیں، کتنا مبارک ہے وہ مدارس اور وہ مقامات جہاں پر قرآن کریم پڑھا جاتا ہے اور پڑھایا جاتا ہے، کتنا مبارک ہے وہ اساتذہ جن کی زندگیاں قرآن کی درس و تدریس میں لگ گئی۔ میرے بھائیوں، آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنیں، پروفیسر بنیں، سائنسدان بنیں، تاجر بنیں، انہیں دنیا بھر کے علوم و فنون پڑھیں، فارسی پڑھیں، انگریزی پڑھیں، اردو پڑھیں، لیکن سب سے پہلے قرآن ضرور پڑھیں۔ اگر آپ کے بیٹے کے پاس 10، 20، 50 ڈگریاں ہیں، اگر اس کے پاس قرآن کی ڈگری نہیں ہے تو سب ڈگریاں بیکار ہیں۔ اگر اس کے پاس صرف قرآن کی ڈگری ہے اور کوئی ڈگری اس کے پاس نہیں ہے تو وہ انشاءاللہ کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ قرآن جس ذات کا کلام ہے وہ ذات اسے ناکام ہونے نہیں دے گی۔ شرط یہ ہے قرآن کے
ساتھ واقعی سچا تعلق ہو، قرآن پر ایمان ہو، قرآن کی تلاوت ہو، تو وہ انشاءاللہ کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے ان بچوں کو حفظ قرآن کی سعادت بخشی ہے، اسی طرح ہم سب کی اولاد کو حفظ قرآن کی سعادت بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔